السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جز 3 آیت 283 یعنی 283۔ اس آیت کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور میں اسی طرح کا ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ چلے بلا تاخیر ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ یہیں تک، اور یہ تیسرے پارے کا 7واں رکوع۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلائیں گے، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وَإِن اور کُن دونوں جگہ اخفاء حقیقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے اور دوسری جگہ تا ہے، تو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اس کی آواز اس طرح ہوگی وَإِن كُن، یہ غننے کی آواز ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے کیا وَإِن، یہ اخفے کی آواز ہے، ناک میں چھپانے کی آواز ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى، تم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، سفر اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کریں گے اور را باریک پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے۔ وَلَمْ تَجِدُوا، ولم اظہار شفوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، کاتباً فرحان، اور تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے تو یہاں بھی اخفاء حقیقی ہو، فری را باریک ہوگی۔ کیوں؟ قاعدہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی۔ ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد یہ نون تنوین ہے فرحان، ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین، تو نون ساکن یا نون تنوین، وہی نون تنوین، یعنی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فرحان مق، قاف پر قلقلہ، قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بن پر جزم ہوگا وہ قلقلہ ہوگا۔ مقبوضہ، بو و مدہ اور گول تا کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے مقبوضۃ سے
مقبوضہ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ. فَإِنْ أَمِنَ یہاں اظہار حلقی ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. بعضکم بعضا، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی. یعنی میم ساکن کے بعد جہاں بھی با آئے گا تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا. بعضکم بعضا، اور یہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. بعضا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي لکھا ہے، جب یہاں رکیں گے تو لذی پڑھا جائے گا. جب ملائیں گے آگے تو یہ جو ہے الف نہیں پڑھی جائے گی. یہ حمزہ کے اوپر جو جزم ہے، واو جو ہے حمزہ جو واو کی شکل میں ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو وہ جھٹکا بھی دیں گے اور ذال کو وہاں ملائیں گے. ذی تومینا جائے گا، اؤتمنا پڑھا جائے گا، ذال کو حمزہ میں ملائیں گے. ذی تومینا امانتہ، الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کی. ولیتق اللہ. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. رب وا کو پر پڑھیں گے اور الٹا پیش کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. ربہ سے رب. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. ولا تکتم الشہادہ، گولتا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. ومن یہاں ادغام مع الغنہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. وَمَن يَكْتُمْ ہا الف مدہ، فَإِنَّهُ نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. اور حروف مدہ الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے ہوتا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا. اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی 1 الف سے لے کر 2 سے 2.5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. آثم قلب، اور تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. آثم قلب، الٹا پیش کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. واللہ بما تعملون علیم. واللہ، اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. بما تعملو و مد علیم. اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.